زمین و آسمان کے خالق بھی اللہ فرماتے ہم، اور جتنے دریا ہے، سمندر ہے، دھرتی ہے، نالے ہیں، برری ہے، بحری ہے، خشکی راستے ہیں، پانی والے راستے ہیں، اشجار ہے، احجار ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، سب کے خالق کون ہے بھائی؟ اللہ۔ ساری چیزیں اللہ کے سوا مخلوق ہے۔ مخلوق کا مطلب اپنے وجود میں بھی اللہ کے محتاج ہے۔ کوئی بھی چیز ہو اللہ کی احتیاط سے باہر نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت نے ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ تھی وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ڈال دیے اس نے زمین میں پہاڑ۔ عربی میں جبال کو بھی پہاڑ کہتے ہیں اور رواسیہ بھی پہاڑ ہوتے ہیں۔ رواسیہ راسیہ کی جمع ہے پہاڑ کو، فرق کیا ہے؟ عام پہاڑوں کو جبال کہتے ہیں، جمع ہے جبل، اس کا واحد ہے۔ مضبوط اور جمے ہوئے پہاڑوں کو عربی زبان میں راسیہ کہتے ہیں، رواسیہ اس کی جمع ہے۔ ان پہاڑوں کے کتنے فوائد ہیں؟ فرمایا جتنی بھی معدنیات ہیں، جتنے ذخائر ہیں، وہ اللہ رب العزت کے پہاڑوں میں۔ نمک ہے، لوہا ہے، تیل ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ذخیرے کے ذخیرے، چشمے ہیں، اللہ رب العزت نے پہاڑوں میں۔ فلک اوس اشجار، یعنی آسمان تک لمبے لمبے درخت ہو، فلک اوس اشجار بھی ہے، وہ بھی پہاڑوں میں اللہ رب العزت۔ اور تیل کے ذخائر ہیں، اور جڑی بوٹیاں اتنی ہیں کہ کوئی آج تک اس کو شمار نہیں۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو میدانی علاقوں کے لوگ اپنی زندگی گزارنے میں پریشان ہو جاتے، دشواریوں کا سامنا کرتے۔ کہ پہاڑ کی حقیقت مجھے آپ کو کب پتہ چلتی ہے؟ جب وہ پہاڑ ہلتے ہیں تو اس کو زلزلہ کہتے ہیں۔ سب کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے گھروں سے میدان کی طرف آتے ہیں کہ کوئی چیز ہم پہ گرے نہیں، ہم کھلے میدان میں۔ سیکنڈوں کا، منٹ کا نہیں، گھنٹوں کا نہیں، سیکنڈوں کا، چند سیکنڈ کا زلزلہ کتنی تباہی لاتا ہے، کتنی بربادی دیتا ہے۔ الامان، کتنے دنوں تک لوگوں کے اندر سے خوف نہیں جاتا اور لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ نہ سکون سے کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ جی سکتے ہیں، نہ رہ سکتے ہیں۔ رب الجلال نے پہاڑوں کو ٹکا کے رکھا، جبال اوتادا، اتنا مضبوط زمین پر ٹکا دیا ہے جیسے ہم کیل کاٹ دیتے ہیں الماری کو بنانے کے لیے، دیوار میں کیل کاٹ دیتے ہیں، وہ نکل نہیں سکتے خود کو، اس کو ہاتھ سے بھی کھینچے تو نہیں نکل سکتے۔ وہی اللہ رب العزت نے اس کو بتایا جبال اوتادا، ہم نے اس کو کیل بنا کے رکھی ہے، کتنی آسانی سے زندگی گزارے۔ پھر فرمایا جیسے خشکی میں بہت ساری جگہوں میں نہریں ہیں، ہم نے پہاڑوں میں بھی چشمے اور نہریں جاری کر دی۔ آپ سوات کے پہاڑوں میں جائیں، جس کو سوات کہتے ہیں، مالم چپا میں جائیں، اور پیر بابا چلے جائیں، گڈیر چلے جائیں، سب جگہ جانا ہوا ہے اللہ کے فضل سے، تبلیغ کی برکت سے۔ ایسا میٹھا پانی، ایسا ٹھنڈا پانی، ذائقے دار پانی، جو کچھ آپ نے کھایا ہے وہ دوا بھی ہے، علاج بھی ہے، غذا بھی ہے، کوئی سیرپ لینے کی بدہضمی کی آپ کو ضرورت نہیں، نفس روشن رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پہاڑوں میں کتنے ذخائر رکھے ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔
بنیر جانا ہوا 2008 میں، تو پیر بابا سے آگے کے پہاڑوں کو کوئی گاڑی نہیں چلی، وہ کچھ ہی پہاڑ. کچھ دنوں کے بعد وہاں بارشیں ہو گئی، بارشیں چلی، اور جیسی بارش ختم سارا کام ختم. تو وہ برتنوں کے اندر جیسے چاول کھاتے اسی لیے انجیر برتنوں کے اندر بھر دیا. وہ کیا انجیر کھاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی 2-4 انجیر کھانے میں ڈر لگتا ہے کہ بھائی تو بہت گرم ہے تو بستا ہے. ایسی بے شمار چیزیں جو پہاڑوں میں ہیں اور وہ زمین میں، اور شہری لوگ اس کو پہنچ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے. بس سہولت جیسے یہاں سے لے کے لاہور تک، لاہور سے پنڈی پنجاب تک، اور خیبر پختونخوا تک، شاہجہاں ریشم تک، جیسے جگہ جگہ راستے بنے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے پہاڑوں میں بھی ایسے راستے بنائے. صرف چلنے کے راستے نہیں بنائے، ان لخلخ پہاڑوں میں رب ذوالجلال نے نقل و حمل کا سلسلہ رکھا ہے. یعنی جتنا بھی سامان یا روڈ کے ذریعے نہیں لے جا سکتے، بس وہ اللہ نے پہاڑوں میں ایسے راستے رکھے کہ کچروں کے ذریعے، گدھوں کے ذریعے، سواریوں کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے، اونٹوں کے ذریعے، بیل گاڑی کے ذریعے، کتنی جانوروں کے ذریعے پہاڑ آ رہے جا جانوروں کو پانی گدھا گاڑی پہ لے کر آتا، اور وہ پانی دور دور سے لے کر آتے. اور سب اس کو استعمال کرتے مساجد میں، مدارس میں، گھروں میں، سب جگہ بارش کا پانی بچا ہوتا تو اسی کو خریدتے تھے، اسی سے زندگی نکالتے. اس کا بولا بارش کا ہوگا لعلکم تہتدون. اتنے راستے اس نے بنائے ہیں تاکہ ہر مسافر منزل مقصود پر آسانی سے پہنچے. وعلامات، اور ہم نے نشانیاں بنا رکھی. ابھی تو آپ شاہجہاں ریشم تک جائیں، پوری دنیا میں جائیں، ہر تھوڑی دیر میں سفید کلر کے پتھر پہ لکھا ہوتا ہے حیدرآباد اتنا میل ہے، نوری آباد یہاں ہے. اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں، پنجاب اتنی دور ہے. اب یہاں سے رحیم یار خان سے سال کا بعد سے پنجاب شروع ہونے والا ہے، سے ختم ہو گیا. اب لاہور اتنا باقی ہے، پھر لاہور کے بعد فلاں شہر اتنا، پنڈی اتنی دور، ہر جگہ آپ کو نشانیاں لگیں. پہلے زمانے میں نشانیاں نہیں ہوتی تھی. وہ بھی لوگ ستاروں کے ذریعے اپنی منزل پر گامزن ہوتے ہیں. رفیق الجنان کے پاک قرآن اللہ کا اکثر براہ سبتا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بہت بڑھاپے میں 80 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا. کہیں گنکھڑ کنڈی میں گجرا والا، ان کی قبر پر بھی جانا ہوا. 2 بھائی پنجاب کے، دونوں بھائیوں کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا، قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، صرف کا، نحو کا، فلسفے کا، منطق کا، اور عربی ادب کا، اور خود مناظرے کا بھی علم عطا فرمایا. سب سردیوں میں بڑے بڑے یہودی ان سے لڑنے کے لیے آتے، مناظرہ کرتے، اور وہ گردن نیچے کر کے بڑے بڑے پادری، لاٹ پادری قسم کے لوگ ان کے پاس آ جاتے ہیں. وہ آ جاتے ہیں کہ آپ نے یہ درس میں کہا ہے، ہماری تورات میں، انجیل میں، بائبل میں یہ لکھا ہے. جب وہ لڑائیں دینا شروع کرتے ہیں تو لڑاتے ہیں. ہر مسلک پر، ہر مسئلے پر انہوں نے چھوٹے رسالے لکھے تاکہ کوئی مسلمان اپنے مذہب پر چلے تو صرف انتی تقلید سے نہ چلے، دلائل کا انبار ہو، پورا ذخیرہ انہوں نے بتایا. صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ وسلم کا صفدر صاحب رحمۃ اللہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب شہری کرتے تھے اپنے زمانوں کا بچپن بتا رہے، اس وقت تو ریڈیو بھی نہیں ہوتا تھا، تو ستاروں کے ذریعے ہمیں شہر اور افطار کا پتہ چلتا ہے، اور اس میں ذرا بھی غلطی نہیں، گھڑی بھی نہیں تھی اس زمانے. وعلامات، اس کی تفسیر میں لکھنا ہے کہ اللہ نے نشانیاں مقرر کی. پوری دنیا میں اب جہاں چاہے نشانیاں موجود ہیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اب فجر کا وقت ہو گیا،
اب صبح صادق ہو گئی، اب سے کا وقت ختم ہو گیا، اب افطار کا وقت یقینی ہو گیا، اب شفق ابیض ختم ہو گئی، اب سرخی ختم ہو گئی، سفیدی ختم، عشاء کا وقت داخل ہو گیا، گھڑی نہیں ہوتی، نقشے بھی نہیں ہوتے، تو ستاروں کے ذریعے ہو گیا تقوم وہ ہدایت کا یہ تو بات ہوتا ہے خوشی جو دریائی سفر کرتے ہیں، سمندروں کا سفر کرتے ہیں، آج بھی اگر گھڑی گھنٹہ میں کام نہ کرے اور یہ مشین کسی وقت میں خراب ہو سکتی ہے، تو جو اللہ ہوتے ہیں وہ ستاروں کے ذریعے راستہ پہچانتے ہیں کہ یورپ جا رہا ہے، فرانس جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، لندن جا رہا ہے، کینیڈا جا رہا ہے، بنگال جا رہا ہے، یہ سمندر کا راستہ ان کو سمندر سے نہیں پتہ چلتا، ستارے ان کو بتا رہے ہیں، ستاروں کے ذریعے وہ راستہ آسان آج اللہ رب العزت نے 12-15 دلائل دے کے ہم سے پوچھا، آیت نمبر 17 ہے سورہ نحل میں، افمن یخلق، بس جو پیدا کرتا ہے اور کرتا رہے گا، مضارع کا صیغہ ہے، یعنی پریزنٹ بھی ہے، فیوچر بھی ہے، حال بھی ہے، استقبال بھی ہے، فمن لا یخلق، وہ اس طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا۔ مثالیں قائم کی مثالیں بھی، حضرت مریم علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے، وہ ایک پکی پیدا کر سکتی، پوری مریم ہے ان کے نام۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے بڑے ہیں، سردار ہیں، نزل بہ الروح الامین، روح الامین آپ کا لقب ہے، جبریل آپ کا نام۔ وہ ایک ذرہ پیدا نہیں کر سکتے، ذرہ، یہ جو مٹی میں اٹھاتے ہیں، مٹی میں بہت سارے ذرہ، ایک ذرہ جس کو کہتے ہیں وہ ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1000 سال ہو گئے، دوسرے آسمان پر زندہ موجود ہے، ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے جوان بالغ نابالغ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، ان کو پھانسی نہیں دی۔ تلک الرسل 13واں تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ، نہ ان کو کسی نے قتل کیا اپنے زمانے میں، نہ ان کو پھانسی دی کسی نے، ولکن شبہ لہم، جو ان کی نگرانی پر مقرر تھا اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی۔ جبریل علیہ السلام ان کو محفوظ ہاتھوں کے ذریعے دوسرے آسمان پر پہنچا۔ سالہ سال کے بعد وہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے، قرب قیامت میں اپنی زندگی گزارنے کے بعد، وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں بنا سکتے، کچھ پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کا سر بھی نہیں بنا سکتے اللہ کے حکم کے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، بھلا وہ ذات جو پیدا کرتی ہے اس طرح ہو سکتی جو پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ تو چونٹی سے لے کے جبریل تک، ذرے سے لے کے پہاڑ تک، اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وکیل، کون پیدا کرنے والا؟ اللہ ہی۔ اب ادا کرو، کیا تم سبق حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم سوچ و وچار نہیں کرتے، غور و تدبر نہیں کرتے؟ تھوڑی دیر سوچ لو ہم کیا کر رہے ہیں۔ کسی کو مختار کل کا درجہ دیتے ہیں، یعنی ہر چیز کا اختیار ہے، نعوذ باللہ، اس کے پاس ہے، کئیوں کو دے دیا۔ حاضر ناظر کا، تصرف کا، تدبیر کا، اول آخر ظاہر باطن، یہ سب کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت۔ ولیوں میں، بزرگوں میں، نبیوں میں، زندوں میں، مردوں میں تقسیم کرنا اللہ کا کرتے، کہاں افلا تذکرون،
تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں تو تم گن نہیں سکتے، کیلکولیٹ نہیں کر سکتا۔ یہ سب کمپیوٹرائز دور ہے، بڑے بڑے فکر والے دماغ والے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی کسی نعمت کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، شک بھی نہیں کر سکتا، جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 33 مرتبہ رب ذوالجلال نے اس کو فرمایا۔ اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ سورہ نجم کے آخر رکوع میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، رب کی کون سی نعمت میں شک کرو گے، ڈاؤٹ لگے گا تمہیں؟ کتنی نعمتیں رب ذوالجلال نے پیدا کی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، رب ذوالجلال فرماتے تم اپنے اندر ہی غور کر دو، پھر کتنی نعمت۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ان آنکھوں کو دیکھو، آنکھوں تمہارے اما ابا نے کیا ایپلیکیشن جمع کروائی، جب 1 لاکھ کا صدقہ لیا تھا، بڑا اونٹ جمع کیا تھا، میرا بچہ پیدا ہو، ان کی آنکھیں صحیح ٹھیک ٹھاک ہو، زبان میں کوٹلا پن نہ ہو، اکلاہٹ نہ ہو، رک رک کے نہ دوڑتا ہو۔ اما ابا نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، 1000 مرتبہ کیا وظیفہ پڑھنا، پھر بچہ پیدا ہوا، پر چھوٹا بچہ بولنا شروع کرتا ہے، بولتا ہی رہتا ہے، کہنا پڑتا ہے چپ ہو جاؤ، سو جاؤ بیٹا سو جاؤ، کتنی دیر تک کہنا پڑتا ہے، چپ نہیں ہوتا جب تک سوتا ہے، بچہ پتہ ہی نہیں ہو کتنے بچے پیدا ہو، یہاں سے بہت کٹا ہوتا ہے، یہاں اسپیکر لگا ہے، وہاں لگا ہے، یہاں سے بہت کٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنے پیارے لبس عطا فرمائے، کیسے پیارے ہونٹ عطا فرمائے، ایسی خوبصورت آنکھیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سب کو اللہ رب العزت نے صحیح غلط کی تمیز عطا فرمائی۔ ایک تو پہننے کی قمیض ہے اور ایک ہے تمیز، فرق کرنا، عقل شریف عطا فرمائی، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ فرما برداری ہے، یہ نافرمانی ہے، اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اللہ کا قہر نازل ہوگا، اللہ ناراض ہو جائے۔ ہر ایک کو اللہ رب العزت نے اس کو فجور کی بھی سمجھ لی ہے اور تقوی اور خوف خدا کی بھی سمجھ لی۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ سورۃ ابراہیم میں فرمایا انسان بڑا ظالم، بڑا ناشکر ہے، بڑی نعمتیں ہم نے، بارش کو، قطروں کو، ریت کے ذرات کو، درخت کے پتوں کو کوئی گر نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں موسلا دھار بارش کی طرح ہم پر ہر وقت برس رہی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان اللہ غفور رحیم، اللہ کی نعمتوں کو صحیح ہم ادا تو کرتے۔ آج اللہ نے دی کہ گھنٹوں تک ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، حدیثوں کا مطالعہ کریں، فضائل اعمال کی تعلیم کرتے چلے جائیں، گھنٹوں تک فضائل صدقات پڑھتے چلے جائیں، حیات الصحابہ پڑھتے چلے جائیں، اسی طریقے سے جتنی منتخب احادیث کو پڑھتے چلے جائیں، تعلیم الاسلام اتنی زبردست کتاب ہے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اس کو پڑھتے چلے جائیں۔ بہشت زیور حکیم القوت قدس سرہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سال ہر سال، یعنی جنت کا زیور ہر مرد عورت کے لیے یہ کتاب، اس کو پڑھتے چلے جائیں۔ میری آنکھیں کیا پڑھتی ہیں؟ رات پڑھتے رہتے ہیں، رات قرآن شریف پڑھتے، ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کرتے، آپ کے مسائل کا حل کی 10 جلدیں اس کو پورا پڑھ کے کہتے ہیں میں نے پوری 10 جلدیں اپنی آنکھوں سے
اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. دین کا ہر مسئلہ مولانا لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بعد ان کے خلیفہ شہید مولانا سعید احمد جلال پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسئلہ کی تعلیم کتابیں دینی کتابیں موجود، ان کا مطالعہ کرتے، اللہ والوں کو دیکھتے، مسجد نبوی کو دیکھتے، حرم شریف کو دیکھتے، مسجدوں کو دیکھتے، نیک لوگوں حفاظ قرآن علماء کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے. ہماری آنکھیں کیا دیکھتی ہے؟ کتنی دیر تک دیکھتی چلی تھکتی نہیں ہے، سرخ ہو جاتی ہیں آنکھیں، پانی نکل آتا ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ بٹیر آدمی ہاتھ سے پھینکنے کو نہیں. اگر کوئی اس پر ہاتھ رکھ کے اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، چاہے سامنے ڈیڈی ہو، پاپا ہو، ابا ہو، ماں ہو، پورے بات پکڑ لو. تھوڑے میں موبائل بات نہیں لگائیں، ہر آدمی نے کوٹ لگایا ہوا. اللہ کے سامنے تو کوئی کوٹ نہیں. لڑتے مرنے پر تیار. کئی نوجوان بچوں نے اس موبائل کی وجہ سے خودکشیاں کر لی. جب موبائل نہیں دیتے، ہمارے ہر ساتھی کے پاس موبائل، یہاں کون آپ کے اندر 1 کروڑ روپیہ کوئی دے، اور یہاں جب 1 کروڑ دیتا ہوں 2 آنکھ میں کوئی پکا مسجد کا نمازی دے دے، کوئی دے سکتا ہے بات؟ ارے تو غربت ہے، مہنگائی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، لیکن آپ کا 2 کروڑ اپنے خردہ دے دو، نہیں دے گا. ہمارے اما ابا نے کیا خریدا اس کو؟ نہیں خریدا. اللہ بتاتا ہے یہ آنکھیں بھی کتنی بڑی ہیں کہ پیشانی پہ اللہ لگا دیتے ہیں تو کوئی پتھر کوئی چیز آتے سب سے پہلے آنکھیں کھولتا ہے، اندر دھسا کے لگا دیتے، بدگما لگتا، پیچھے رکھ لیتے تو دیکھنے کے لیے کتنی تکلیف ہو. اللہ رب العزت نے محفوظ جگہ پہ پیشانی ہے، پھر یہ آئیبروز ہے، یہ حواجب ہے، اور پھر اس کے اوپر یہ اللہ رب العزت نے 2 دروازے رکھے ہیں. کتنی بڑی ہے. اگر یہ چپک جائیں اور اس کو کھولنے کے لیے کسی بندے کی ضرورت پڑے اور کھل جائے تو اس کو بند کرنے کے لیے کسی کو بلانا پڑے، آؤ بند کر دو، کتنی تکلیف کیا ہے. کتنی بڑی نعمت. آنکھیں کہ اکھاں والو، اکھاں بڑی نعمت ہے. پنجاب میں کتنی لوگ کتنی بڑی نعمت ہے. آنکھ کتنی بڑی، یہ کان کتنی بڑی نعمت. کتنے لوگ ہیں وہ کیڑیا کیا مارتے، چابیاں مارتے ہیں میں نکالنے کے لیے، پھر پردہ پھاڑتے ہیں، پھر ڈاکٹروں کو دھم کے بھاگتے ہیں، رات بھر درد ہوتا ہے، لاکھ سب چیز مارتے ہیں. اتنے باریک باریک پردے اندر. یہ ناک اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے. سائنس کی کسی کو بیماری ہو جائے، سانس بند ہو جائے، انہیلر لینا پڑتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے بغیر کسی دوا کے ہمیں صبح کی، شام کی، رات کی، دن کی ساری خبر دیتا ہے. تو سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک کوئی تردو نعمت اللہ علیہ، ماں باپ سے لے کے، بیوی بچوں سے لے کے، بھائیوں بہنوں سے لے کے، خاندانوں سے لے کے، اڑوس پڑوس سے لے کے، مسلمانوں کا دیش دیا. شہر کراچی میں اللہ نے عطا جگہ دی. صبح بھی اللہ کھلاتا ہے، شام بھی اللہ کھلاتا ہے. ابھی سردی آنے والی، سردی کی ساری چیزیں اللہ نے عطا کرے گا. ملبوسات میں، مشروبات میں، مصنوعات میں، معقولات میں، ہر چیز اللہ عطا کرے گا. پھر بھی شکوہ اور شکایت ہماری زبان سے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا ہو گیا ہے تو توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، ندامت کے اشک بہا لو، مکھی کے سر کے برابر بھی رو لو. تو فرمایا وہ مکھی کے سر کے برابر آنسو یہاں نہیں گرے گا، دوزخ کی آگ پر گرے گا اور اس کو بجھا دے گا. اتنا اللہ رب العزت، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس لیے اللہ نے اس کے بعد اور نہیں فرمایا کہ اگر نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، ایک تو اللہ ولک الحمد ولک الشکر، جو نعمت رب ذوالجلال نے دی ہے اس کو اس کی جگہ پہ خرچ کرنا، غلط جگہ نہ لے جانا. ان سے دونوں کام نہیں ہو رہے، نہ شکر ادا ہو رہا ہے، نہ سر سے لے کے پیر تک جیسے اللہ چاہتا ہے ویسا ہمارا بدن استعمال ہو رہا ہے. بولو بھائی نہیں ہو تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا، ہم سب کمزور ہیں. کل بنی آدم خطاء
ہوگا آپ لے لو. اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو سازشیں بناتے ہو اور جو پلاننگ لوگوں کے خلاف کرتے ہو، لوگوں کے لیے دل میں گندے جذبات رکھتے ہو یا اچھے جذبات رکھتے ہو، کون جانتا ہے؟ اللہ. جتنا چھپائے يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آنکھ کی چوری کو آپ کے قریب چلتا والا آدمی نہیں دیکھ سکتا. آپ کو اس سے باتوں میں مصروف ہے، لیکن آپ کی آنکھیں کتنی دور تک کہاں تک پہنچا رہی ہے، کس کو گھر تک چھوڑ کر آ رہی ہے، کون جانتا ہے؟ وما تخفي الصدور. اور جو دلوں میں بھید ہے، آپ بڑی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر میں کیا چل رہا ہے، کون جانتا ہے؟ وما تخفي. جتنی چیزیں تم ظاہر کرتے ہو، ریا ہے، عجب ہے، دکھاوا ہے، اپنا بھرم ہے، ٹھٹے خان بننا ہے، تجبر ہے، تکبر ہے، اخلاص ہے، یہ کیوں عمل کر رہا ہے، کون جانتا ہے؟ وما تخفون. جو تم ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو اللہ جانتا ہے. تو ظاہر کی چیزوں میں بھی ہم سے مطالبہ ہے کہ ظاہر کی چیز میں بھی ہم کریں تو کس کی رضا کے لیے. کتاب لکھی امام غزالی رحمۃ اللہ 1994 میں 92 93 94 فلاں مسجد نصیر آباد، جس کو دستگیر کا علاقہ کہتے ہیں، جاوید نیاری سے لوگ پہچان، سیدھ میں جاوید نیاری آتی ہے، تو وہاں اس گلی میں مسجد ہے مولانا یوسف جاری شیخ رحمۃ اللہ. وہ تبلیغ دین پڑھتے تھے جمعرات کو اثر کی نماز. اتنا بڑا مجمع علماء کا، اس میں مضمون ہے اخلاص کیسے پیدا ہو، دکھاوا کیسے ختم ہو. ہر چیز میں دکھاوا، ہر چیز میں میری بس واہ کرے، لوگ میری تعریف کریں. اللہ پاک نے بڑے غصے سے فرمایا اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو، اپنی تعریفیں مت کرو. ایسے لوگ ہیں اس دیش میں جو بیچارے ایسے بھوکے جیسے آدمی روٹی سالن کا بھوکا ہوتا ہے، لوگ بول میری تعریف کے بول. بلکہ میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کہتے ہیں یار کسی میری تعریف تو کرو. الحمدللہ رب العالمین. تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے تعریف. میں کیا چیز ہوں جو میری تعریف کرو بھائی. اللہ فرمایا اپنی تعریف مت کرو. وہ اعلم بمن اتقى. وہ خوب جانتا ہے کون پرہیزگار ہے، کون دودھ میں ہے، کون پانی میں. اللہ رب العزت ہے. تو چھپ کے کام کر رہے وہاں بھی اخلاص ہو، اچھا جذبہ ہو، گندے جذبات نہ ہو. اور سب کے سامنے عمل کر رہے ہو کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کے بابا کے لیے نہ ہو. آیت نمبر 20 میں فرمایا والذین یدعون من دون اللہ. وہ لوگ جو پکارتے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو، دوسری مخلوق کو، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. کوئی بڑے سے بڑے پیغمبر احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی مخلوق کو پیدا کر سکتے ہیں؟ بولو بھائی. بڑے سے بڑا فرشتہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑا غوث قطب امداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے اولیاء قطب امداد گزرے ہیں، کوئی ایک مچھر یا مکھی کا سر بھی بنا سکتا ہے، اس کی آنکھیں بھی بنا سکتا ہے، چھوٹی سب سے چھوٹی چیز وہ بھی نہیں بنا سکتا. لیکن اللہ پاک نے ناراض یدعون من دون اللہ، اپنی پیدائش میں محتاج ہیں. وہم یخلقون، کہ جتنے لوگوں کے سامنے لوگ سر ٹیکتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، وہ اپنی پیدائش میں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج. اللہ حفاظت فرمائے شرک سے. پتھروں کو پوچھتے ہیں. اموات الغیر و احیاء جو آخری آیت تفسیر بیضاوی، اسی طریقے سے معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ مردہ ہے، مردہ غیر و احیاء، ان میں زندگی نہیں ہے. کہ تین قسم کے ہیں یہ لوگ.
مردہ ہے اور زندگی نہیں، اس کی 3 توجیحات ہے، 3 اس کی لاجک ہے، 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس کو لوگ پکارتے ہیں، لکڑی ہے، لکڑی اس کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں، بت بنے ہوئے، پتھر ہے، یہ مردہ ہی ہے، ان پہ زندگی کا ذرہ رمق کوئی سلسلہ کچھ بھی موجود نہیں۔ لیکن پوچھنے والے ان کو پوچھو، لوگ بتوں کو پوچھتے، 33 کروڑ دیوتاؤں کو ہندو پوچھتا ہے۔ معالم العرفان کی درس قرآن میں لکھا ہے کہ یہ جو گوبر ہے، گوبر اس کی پوجا کرتا ہے انسان، اتنی مستی میں جا کرتا ہے گوبر۔ سانپ کی پوجا کرنے والے لوگ موجود ہیں، سانپ کی، سورج کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، چاند کو خدا سمجھتے، نعوذ باللہ، بلکہ دریا تک، پانی تک کو پوجنے والے لوگ موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے۔ ایک تو یہ لوگ، یہ تو مخلوق جتنے بت ہیں قسم قسم کے بنے ہوئے، مجسمے بنے ہوئے ہیں، فنکاروں کے، اداکاروں کے، گلوکاروں کے، بڑے بڑے جن کو ہیروز کہتے ہیں، یہ قوم کے ہیروز ہیں۔ اب ان کو لوگ جا کے پوچھتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ پوچھنا ہی ہے، یہ پتھر ہے، پتھر، ان میں ذرہ برابر بھی زندگی نہیں ہے۔ اخبار تو ہوتا ہے، غیر واقعہ زندگی نہ پڑھ دو۔ انسان جن میں زندگی تھی اب نہیں ہے، جتنے ہمارے بابے ہیں اولیاء کرام، ان کو کہتے کہتے دیوبندی ولیوں کو نہیں مانتے، سب سے زیادہ ولیوں کو ہم مانتے ہیں۔ کیوں؟ جو ان کی تعلیمات کا پرچار دیوبندی کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا۔ ان کی تعلیمات میں سب سے پہلے شرک کی تردید، عبادت بعد میں تھی، توحید پہلے تھی، شرک کی تردید تھی، شرک کے خلاف وہ سارے اولیاء کرام شرک کے خلاف ہو گئے۔ تو جو زندگی اس دنیا سے جا چکے وہ 2 قسم کے لوگ، یا بے دین ہیں، ان کی بھی لوگ پوجا کرتے ہیں، پیر کھوٹے شاہ، پیر مدر شاہ، پیر ننگے شاہ، پیر ملک شاہ، سب کو پیر کا نام دیا، منگل کوئی بھی نہیں ہے، سب پیر۔ پنجاب میں بھرا ہوا ہے، اتنے پیر ہے، پتہ نہیں اندر کوئی ہے بھی نہیں۔ ابھی لاہور میں ہماری تشکیل ہوئی پوچھتے چلے، تو آخری جو ہماری مسجد تھی اس کے سامنے ایک بازار تھا، تو وہاں کے حکیم صاحب سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ پھر ہمارے والد بتاتے تھے کہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایک آدمی نے کھیل کھیل میں تھوڑی سی قبر بنا دی راتوں رات، اور یہ بنتی گئی، اب یہاں عرس ہوتا ہے، لوگ آ کے پوچھتے ہیں، اندر کچھ بھی۔ ایسے احمق لوگ اس دنیا میں بہت۔ آپ جو میرات میں تینٹ کی چلے جائیں، لاہور میں تینٹ کی چلے جائیں، نوری بابا کا گلزار ہے، کون ہے، کیا ہے، کون سے بزرگ کے، سب جا کے پوچھ رہے ہیں۔ تو ایک وہ لوگ ہیں جن کا دین ایمان کا کچھ پتہ نہیں ہے، ان کی عبادت ہو رہی ہے، ان کو پوچھ رہے ہیں، اموات مردہ ہے، غیر احیاء میں زندگی نہیں ہے، کیوں جا کے پوچھتے ہو؟ اور دوسرے اولیاء کرام ہیں، اللہ والے ہیں، کبھی سب کے میں نے نام بتایا، یہ جتنے اکابر ہیں جو گزر چکے، ان کی قبروں پہ جانا، چادریں چڑھانا، نظر و نیاز، مردے دینا، اور جناب قوالیاں کرنا، اور ان پہ جا کے ماتھا ٹیک دینا، اس کو چومنا، گردن جھکا کے وہاں بیٹھ جانا، یہ سب کیا ہے میرے بھائی؟ شرک کے شرک۔ کتنے لوگ اس میں پڑے ہوئے، آپ نہیں کرو تو یہ ولیوں کا گستاخ ہے، یہ ولیوں کا منکر ہے، یہ وہابی ہے۔ جو آدمی شرک سے بچ رہا ہے اس کو وہابی، اس کو ولیوں کا گستاخ۔ اور جو چاہتا کہ چاٹے، ماتھا ٹیک اور بابے سے مانگتا ہے، بچہ دے دے، روزگار دے دے، بیوی دے دے، گھر دے دے، اس سے کہتا کہ یہ ولیوں کا مانگتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے یدعون من دون اللہ، آیت نمبر 20 سے گھر سے نہیں بتا رہے، قرآن پاک کی آیت نمبر، سورہ نحل کی آیت نمبر 20 ہے، 8واں رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، ذرہ پیدا کر سکتی سب بولو بھائی نہیں۔ تیسری توجہ، جتنے لوگ ابھی موجود ہیں تا قیامت آنے والے ہیں، اموات سب مرنے والے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔
الجلال ہے. كل نفس ذائقة الموت كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. سورہ قصص اللہ اس پر ختم کی. ہر چیز پر ہلاکت آئے گی. جب اس پر ہلاکت آئے گی تو اس کو کیوں پوچھتے ہو بھائی؟ اس سے کیوں ہاتھ مانگ رکھا؟ دہائی دیتے ہیں. دہائی سمجھتے ہیں یعنی آنکھوں کانوں میں انگلی دے کر اور زور سے اس کے نام کی آواز لگانے کو دہائی دینا ہے. جیسے آدمی نہیں مجنون ہوتا تو دہائی کس کے نام کی دینی چاہیے؟ اور شوق میں یا اللہ اللہ کو پکارے اور کسی کو نہیں پکارے. تو اللہ کے سوا یا رسول اللہ کہہ کر پکارے گا یا غوث پاک کہہ کر پکارے گا تو وہ پکا عاشق رسول ہوگا یا مشرک ہوگا؟ بولو بھائی مشرک ہوگا. اللہ کو پکارنا چاہیے. بہت یخلقون. اور یہ تینوں قسم کے لوگ جو کچھ بھی بولا یہ اپنے آپ خود پیدا ہو گئی اللہ نے پیدا کیا. بولو بھائی یخلقون اپنی پیدائش کے اللہ کے محتاج ہیں. ربیع الثانی چل رہا ہے بھائی. کون سی تاریخ ہے؟ آج 19 تاریخ کی 20ویں تاریخ شروع ہو گئی. اس میں تو 11ویں منانی چاہیے ورنہ شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے شفاعت نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ کئی بھینسیں پنجاب میں بھی 11ویں کے نام پہ لے جاتے ہیں. جن کو بھینسیں نہیں کہتی وہ دودھ کی بالٹیاں لے جاتے ہیں. وہ نہیں کہتے دودھ کے لوٹے لے جاتے ہیں. 11ویں کے نام پہ دودھ دیتے یعنی سب ان غیر اللہ کے نام پہ. تو یہ دودھ پینا پیشاب سے بدتر ہوا کہ غیر اللہ کا نام آگے شرک ہو گیا. ایسی کتنی چیزیں بناتے جو غیر اللہ کے نام پر ہوتی. اموات غیر احیاء یہ سب مردہ ہے. ان میں زندگی نہیں ہے. جو مر چکے سب مرنے والے ہیں. وما یشعرون ایانا یبعثون. اور ان کو یہ بھی نہیں خبر کہ یہ کب پیدا ہوگی, ان کو کب دوبارہ اٹھایا جائے. مسلم شریف کی روایت سماعت ہو رہا کی اجازت ہو بڑی کا ٹائم تو پورا ہو گیا. مسلم نہ عام ہے مسلم شریف کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک مہینہ پہلے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی وفات کی خبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت کسی کو بھی اس کی وفات کی اطلاع نہیں کرتا. دوسرا سوال, ایک مہینہ پہلے وفات سے قیامت کب آئے گی؟ آپ کو کچھ خبر ہے کہ قیامت آئے گی یہ یقین ہے, لیکن کب آئے گی اللہ نے مجھے بھی نہیں بتایا, کسی نبی کو نہیں بتایا. تیسرا سوال, آپ کو کوئی اشارہ ملا ہے؟ فرمایا ہاں ایک اشارے سے میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید میرا آخری سال ہے. وہ کیسے؟ کہ ہر سال حضرت جبریل امین ایک دفعہ قرآن سنتے سناتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے مجھ سے 2 قرآن سنے ہیں اور 2 قرآن سنائے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری سال ہے. بس یہ ایک آخری اشارہ ہے, ورنہ مجھے حتمی طور پر نہیں بتایا میری تو وفات. تو جتنے لوگ قبروں میں آرام کر رہے ہیں وما یشعرون, ان کو شعور نہیں ہے, سینس نہیں ہے, ادراک نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. ایانا یبعثون, ان کو کب اٹھایا جائے گا. تو جب یہ ساری مخلوق ہر چیز میں اللہ کی محتاج ہے تو ہمیں کس کی طرف متوجہ ہونی چاہیے؟ اللہ. اس لیے دعا سکھائی اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ اپنی محبت دے دے, اے اللہ وہ عمل دے دے جس سے تیری محبت ملتی ہے. اے اللہ گھنٹوں ہم اس سے باتیں کرتے رہیں, دعا مانگتے رہیں, مناجات کی علامت ہمیں نصیب فرما. اللہ کا تعلق, اللہ کی معیت, اللہ کی محبت مانگنے کی چیز ہے, اور مانگے گا انشاءاللہ. اور 70 دفعہ مانگنے کی چیز ہے, ایک دفعہ نہیں کہتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہتے, بلکہ بار بار مانگے. اللہ کی دیکھتا ہے کہ گزارا کر رہا ہے, ٹائم پاس کی سچی طلب سے مانگتا ہے, اور اللہ سے مانگے اللہ کی محبت عطا فرما, اپنا تعلق نصیب فرما, اپنی معیت نصیب فرما دے. اللہ پاک آپ سب کو اپنا تعلق, اپنی محبت نصیب فرما دے. الحمدللہ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
اللهم لا تشرك بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم اخرج شرهم بما شئت وبمن شئت ومن حيث شئت، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. حسبي الله لديني، حسبي الله لدنياي، حسبي الله لمن بغى عليه، واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحمتك يا رب.